بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ڈاؤن میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمان۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے والا بنائے۔ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیے اور اس پر عمل بھی کریے، یہ میری بھی دعا ہے، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ منگل ہے آج 21 شعبان المعظم 1436 ہجری، 9 جون سن 2015 ہے۔ آج کے معزز مہمان جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب تشریف فرمائے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ آج کے نوائے وقت کی لیڈر سٹوری ہے گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کے حوالے سے، اور خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات مسلم لیگ نون کی واضح برتری، تحریک انصاف بہت پیچھے، حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بری طرح شکست، مہدی شاہ تیسرے نمبر پر، رزلٹ روک لیا گیا۔ فوج کی نگرانی، پولنگ شروع ہوتے ہی ووٹرز کی لمبی قطاریں، ہنگامہ ہوا نہ گولی چلی۔ چلاس میں تحریک انصاف پی بی کارکنوں میں تصادم، ہنزا میں ووٹنگ روکنے پر جھگڑا، دیامر میں پولنگ باکس چھین لیا گیا۔ موصول ہونے والے نتائج میں پیپلز پارٹی کو کوئی نشست نہیں ملی۔ مہدی شاہ کی گنتی مؤخر ہونے پر پی ٹی آئی کا احتجاج، اور نتائج تسلیم کرتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال ہوا۔ سابق وزیر اعلیٰ انتخابات پرامن ہوئے، ٹرن آؤٹ بھی بہتر رہا۔ صوبائی الیکشن کمشنر صوبے میں 20 جون تک جلسہ جلوس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون 12 حلقوں میں کامیاب، 2 پر برتری۔ مجلس وحدت المسلمین نے 2، تحریک انصاف جے یو آئی فے اسلامی تحریک پاکستان نے 1 سیٹ جیت لی۔ 1 امیدوار آزاد کامیاب ہوا ہے اور دوسرے کی سبقت ہے۔ ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے اور پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تناظر میں اس خطے کی کتنی اہمیت ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو کہ حکمران جماعت ہے پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں بھی اب انہوں نے واضح طور پر کامیابی حاصل کر لی ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس خطے کی ترقی کے لیے اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یہ انتخابات کتنی اہمیت کے حامل ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ۔ دیکھیں احتشام، پہلی بات تو یہ کہ اچھی خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشنز ہیں بڑے ایک پیسفل اور کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں ہوا، چھوٹے موٹے کہیں پہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن اوورآل اچھے طریقے سے یہ الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور لوگوں کی ٹرن آؤٹ بھی ٹھیک رہی ہے۔ دیکھیں 2009 میں پاکستان پیپل پارٹی کی جب گورنمنٹ، تو انہوں نے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک آرڈر پاس ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا، پریزیڈنشل آرڈر، گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر 2009، جس میں گلگت بلتستان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس، ان کو سیلف رول دیا گیا، اور ان کی اپنی گلگت بلتستان کی لیجسلیچر، جس میں یہ 24 سیٹس کا ابھی کل ڈائریکٹ الیکشن ہوئے، اور پھر گلگت بلتستان کو ایز اے ایڈمنسٹریٹو یونٹ چلانے کے لیے ان کی ایک ہے کونسل، جس کو کہتے ہیں گلگت بلتستان کونسل، جو کہ وہ چلائے گی، وہ اس کی میرے تعداد 12 ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی نے کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ، لیکن اب آپ دیکھیں رزلٹ کی پیپلز پارٹی تو وائپ آؤٹ ہو گئی گلگت بلتستان۔ مہدی شاہ صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ تھے وہ ہار گئے، ان کے سابق، ان کی چیف وہ ہار گئے، اور پی ایم ایل جو ہے اس نے ایک ایمرج کیا یہ اپنا ایز دی لارجسٹ پارٹی ان دی پروونس، ان کی تقریباً ہے میرا خیال ہے کہ 11 یا 12 سیٹیں ہیں، 12 اب تک کے نتائج جو ہیں ان میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کی 4 ہیں جو میں سیٹیں، اور باقی کی پارٹی کے 2-2۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اتنی پذیرائی وہاں پہ نہیں مل سکی، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، انہوں نے کافی اپنی زبردست کیمپین چلائی تھی، پرائم منسٹر پاکستان بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے، پھر گورنر بھی ان کے تھے برجیز طاہر صاحب۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فنڈ جاری کیے گئے، جو منصوبوں کا اعلان کیا گیا، وہ بھی اثر انداز ہوا کچھ ووٹر کے بیہیویئر پر اور ووٹر ٹرن آؤٹ چینج ہوا پھر؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی نے، خاص کر عمران خان نے، انہوں نے بڑی ایگریسو کیمپیننگ کی، ان کے بڑے بڑے ہیوج گیدرنگ تھے جلسوں میں، تو اور یہ پی ٹی آئی دیکھیں فرسٹ ٹائم جاری تھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں، تو ہم امید کر رہے تھے کہ they will do well، لیکن دوسرے نمبر پر تو رہی ہے، دوسرے نمبر پہ رہی ہے، اس نے اپنی ایک وہاں پہ حیثیت منوا لی ہے the number 2 پارٹی،
اور پی ایم ایل این کے بارے میں ظاہری بات ہے کیونکہ انہوں نے ایک فیڈرل منسٹر جو ہے ان کو ایز ایکٹنگ گورنر لگایا تھا وہاں پہ. پھر پی ٹی آئی نے بڑے اعتراضات کیے کہ جناب آپ نے جس کو کہتے ہیں نا ہماری ٹرمینالوجی میں پری پول ریگنگ کہ جی آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز الیکشن سے پہلے آپ نے اعلان کر دیا, اس کے بعد آپ کا اپنا گورنر ہے فیڈرل. تو دیکھیں یہ تو پاکستانی سیاست میں چلتا ہے, لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک میجورٹی پارٹی اور شفاف انتخابات ہوئے, اور کسی نے فوج کی نگرانی میں ہوئے, فوج کی نگرانی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اس میں کوئی لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اچھے الیکشن ہوئے, ول آف دی پیپل سامنے آ گئی ہے اور اب اس کا احترام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے, پیپلز پارٹی سکڑتے ہوئے صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. اب پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے اندر بڑا انتشار ہے, پیپلز پارٹی ڈس آرگنائز ہے, ڈس ارے میں ہے, اور میرا خیال ہے ان کی لیڈرشپ کو اب سوچنا پڑے گا کہ جناب آصف زرداری صاحب کی قیادت میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے دیکھیں سندھ میں لوکل باڈی الیکشن آ رہے ہیں, لوگ پنجاب میں بھی آ رہے ہیں, لوگ زرداری صاحب کو پسند نہیں کر رہے. میرا خیال ہے دیکھیں جو میں پیپلز پارٹی کے جو خاص کر جو پنجاب میں یہاں پہ یا کبھی سندھ سے جو ہمارے بھائی آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے یہی ہمیں امپریشن ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ایک نئی قیادت آئے. وہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو دیکھیں ایک وہ آ چکے ہیں پاکستان, اور یہ بھی اطلاعات ہیں قطع کلامی کی بازت کہ پنجاب کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا, نیا تنظیمی سیٹ اپ لے کر آئیں گے, اور فوکس بلاول صاحب کا یہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے پنجاب کے اندر ایک نیا سیٹ اپ نوجوان قیادت سامنے لے کر آئیں اور بڑی ایگریسو کیمپین پیپلز پارٹی لانچ کریں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایسے فیصلے نہ کیے اور اگر انہوں نے پارٹی کو ری آرگنائز نہ کیا, ری ویمپ نہ کیا خاص کر پنجاب میں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کے لوکل باڈی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو بڑی شکست ہوگی. اور اگر پنجاب وچ دی بگیسٹ پرابلم یہاں پہ ان کو لوکل باڈی میں اس طرح کی شکست ہوئی جو کہ ہم نے کے پی کے میں دیکھا ہے یا ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کا مستقبل اگلے جنرل الیکشن میں مجھے بہت بلیک نظر آ رہا ہے. مستقبل تو دو جماعتوں کا ہی فی الوقت دکھائی دے رہا ہے, اور پی ٹی آئی نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی. لیکن اب گلگت بلتستان میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں گلگت بلتستان کے اس الیکشن میں اسپیشلی اب ایک بڑی امپورٹنٹ اس لیے سامنے آئی ہے, گلگت بلتستان کی ایک بڑی ایک میں کہتا ہوں اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. ہمارا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے آپ یہ سمجھے تقریباً یہاں سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, چائنا کے بارڈر اور پھر اس کے بعد کراکورم ہائی وے کی ابھی ری الائنمنٹ فائنل سٹیجز میں ہے, جو ریکنسٹرکشن ہوئی ہے عطاباد جھیل میں جو واش آؤٹ ہو گئی تھی کے ہائی وے, چائنیز نے بڑا کام کیا پچھلے 2 سال میں اس کے اوپر, ابھی میرے خیال ہے وہ فائنل سٹیجز میں ہے. اور گلگت بلتستان سے شروع ہوتی ہے ہماری یہ اکنامک کوریڈور اور اینڈ کرتی ہے گوادر میں. تو یہی وجہ ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 سال میں یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, فرقہ واریت کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس میں میں سمجھتا ہوں بیرونی ہاتھ بھی تھا, وہ تو کوئی شک نہیں ہے. بھارت کا ہاتھ, جی بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت نے گلگت بلتستان کے الیکشن پر بہت واویلا بھی مچایا, جی واویلا بھی مچایا, جی واویلا مچایا. بلکہ مجھے ایک دفعہ وہاں سے ایک ٹیلی ویژن چینل کا فون آیا کہ جی ہم یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر ہم آپ سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں. خیر میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, گلگت بلتستان ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور وہاں پہ ہم یہ سیلف رول اور سیلف گورنمنٹ کا ہمارا یہ ہے, تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو یہ بالکل وہ شو ڈالتے ہیں, لیکن ان کو تکلیف یہ ہے کہ جی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اب وائے گلگت بلتستان آئے گا, اور پاکستان میں ایک خوشحالی کا بالکل میں سمجھتا ہوں نیشنل کنسنسس ہے اس کوریڈور کے اوپر, خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا, اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگا, اور پوری قوم جو ہے اب بالکل یونائٹڈ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو ہم نے انشاءاللہ کامیاب بنانا ہے. چائنیز بھی بالکل تیار ہیں. پرائم منسٹر موڈی چائنا گئے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, چائنیز گورنمنٹ نے اس پروٹیسٹ کو ریجیکٹ کر دیا, بلکہ چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان کو وارن کیا. آج سے 3 ہفتے پہلے خبر آئی کہ جناب یہ انڈین جو ہیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, یہ سیبوٹاج کریں گے, یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. تو جو چائنیز بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اس اکنامک کوریڈور پہ کام کرنے کے لیے, جو پروجیکٹس ہوں گے, گوادر پہ چائنیز صبح شام کام کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو یہ دہشت گردی کے حملے بڑھیں گے. گڑھ جوڑ تو سامنے آ گیا نا, ابھی نریندر مودی نے جو حسینہ واجد کے ساتھ بیٹھ کر بیان دیا اور دونوں کا گڑھ جوڑ سامنے آیا, دونوں پاکستان دشمن قوتیں اکٹھی ہو گئیں.
کوئی اب ابہام نہیں رہ گیا. اب اگر کوئی پاکستان میں یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو آپ لوگ ایسی خام خواہ آپ انڈیا کے بارے میں آپ کو فوبیا ہو گیا ہے، جی ایسی کوئی بات نہیں. بھائی بالکل تعلقات اچھے رہنے چاہیے، ہمارا نیبر ہے وہ تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ وہ بضد ہو کہ اس نے آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، وہ بالکل اس کی صبح شام کوشش یہ ہو کہ ہم نے کسی طرح پاکستان کو مزید جو ہے نقصان پہنچانا ہے. دیکھیں نا، اور ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے دیکھیں نا بنگلہ دیش نہ بنتا اگر انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے وہ مکتی بانی نہ بنائی جاتی اور انٹرونشن نہ ہوتا. اور وہ مودی نے تو یہ کہہ دیا نا کہ مکتی بانی دراصل بھارتی فوج تھی. تو یہی ہوا، انہوں نے بھارتی فوج کو مکتی بانی کے وردیوں کے کور میں وہاں جا کے انہوں نے قتل و غارت کی، وہاں پہ مسلمانوں کو مارا، بنگالیوں کو مارا اور ہندوؤں کو مارا وہاں پہ انڈیا میں، ایسٹ پاکستان میں، اور کہا یہ کہ یہ پاکستان آرمی کر رہی. تو کہنے کا مطلب، اور ان لوگوں کو پھانسیاں دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر مکتی بانی کا مقابلہ کیا، بھارتی فوج کا مقابلہ. عبدالقادر ملا کو پھانسی دی جا چکی ہے. جماعت اسلامی کی وہاں کی قیادت کو انہوں نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. یہ بڑی ٹانگ رہے ہیں. حسینہ واجد انڈیا کی پپٹ ہے، انڈیا کی سٹوج ہے، اور جو اس نے وہاں پہ کیا ہے، جو مومنٹو پریزنٹ کیا ہے، وہ 16 دسمبر 71 والا وہ جو سرمنی دکھاتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں حسینہ واجد تو نے کھل کے پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ تو پاکستان ہے جس کا بڑا دل ہے کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جائیں اور ماضی کی تلخیاں جو ان کو بھلا دیا جائے. یہ نہیں بولنا چاہیے کہ کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد میں بنگالی یہاں پر موجود ہیں. اگر پاکستان حکومت آج یہ فیصلہ کر لے کہ ان بنگالیوں کو پاکستان میں نہیں ٹکنے دینا، ان کو واپس بھیج دینا ہے، ان کے ملک بھیجنا چاہیے، اور بہت ساری جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایکشن لینا چاہیے پاکستان کو تاکہ کم از کم شٹ اپ کال دی جا سکے حسینہ واجد جیسی خاتون کو؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ پاکستان ایک بڑا دل کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ حالات کشیدہ ہوں. اصل ایک مسلمان ملک ہے. ابھی اگر حسینہ واجد انڈیا کی پالیسی اور انڈیا کی لائن ٹو کر رہی ہیں تو کل کو ہو سکتا ہے کہ ایسی وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو بالکل ابھی بھی کہتے ہیں، وہ ٹو نیشن تھیوری میں بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. کہ دیکھیں نا، اگر بنگلہ دیش ہندوستان کا حصہ بن جاتا تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہ ٹو نیشن تھیوری کی گڑبڑ ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. تو بے شک انہوں نے، حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو ایک سیکولر ملک کر کے سامنے لے کے، ٹو نیشن تھیوری تو ابھی خود ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے. وہاں پر جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم برپا رکھا ہوا ہے، پاکستان سے زیادہ مسلمان تو وہاں پر آباد ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کو اب اٹھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، وہاں کے مسلمانوں کو اتنا سپریس کیا گیا ہے، اتنا اکنامکلی ان کو کمپریس کیا گیا ہے، ان کی اپرچونٹیز وہ نہیں ہیں، وہ فرسٹ ریٹ سٹیزن نہیں ہیں. اور پرائم منسٹر مودی کے آنے کے بعد تو مسلمان جو ہیں ان کو زیادہ اپنا احساس انسیکیورٹی ہے وہاں پہ، کہ یہ کیونکہ دیکھیں نا، انہوں نے کھل کے پہلے بھی مسلمانوں کے میسکر میں گجرات میں جب چیف منسٹر تھے، یہ سب ان کے دور میں ہوا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، جماعت اسلامی کے لیڈرز کو چن کے انہوں نے، وہ پرانے 71 کی وجہ سے، یہ وہ لوگ تھے جماعت اسلامی کے لیڈر جنہوں نے یونائٹڈ پاکستان کے لیے وہاں پہ اپنے کردار ادا کیا تھا، پاکستان کو بچانے، پاکستان کے دفاع کے لیے ان جنگ میں وہ شامل تھے. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان نے ٹھیک ایک دو بیانات آئے ہیں، اس کے حد تک ہم نے ان جماعت اسلامی کے ان لیڈر، میں کہتا ہوں وہ پاکستانی ہیں، ابھی بھی دل سے وہ پاکستانی ہیں، ہم نے ان کے لیے وہ آواز نہیں اٹھائی جو کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی. ہم مسئلے کا شکار ہیں. ایک اور خبر ہے ناظرین، بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ہے آرمی چیف کا سری لنکا کا دورہ. اس حوالے سے خبر ہے کہ سری لنکا کی خود مختاری کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. جنرل راحیل کا دورہ بہت اہم ہے. صدر میتری پالا، آرمی چیف کی سری لنکن صدر، وزیر اعظم، عسکری قیادت سے ملاقاتیں. سری لنکا کے صدر نے آپریشن ضرب کی کامیابیوں کو سراہا. جنرل راحیل شریف کے سری لنکن صدر اور چیف آف ڈیفنس کو تحائف. ملاقاتوں میں سیکیورٹی اور امن کے لیے آپریشنز کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق. پھر آج کی سپر لیڈ ہے، شمالی وزیرستان میں ایک بہت شدید جھڑپ ہوئی ہے اور پاک فوج نے کارروائی کی ہے. وہاں پر پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. خبر یہ ہے کہ شمالی وزیرستان جھڑپ، خودکش دھماکہ، 7 فوجی جوان شہید، 5 کمانڈو سمیت 19 دہشت گرد ہلاک. پاکستان افغانستان سرحد کے قریب فورسز کی زمینی کارروائی، دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فوجیوں نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا تھا، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جس کی وجہ سے یہ شہادتیں ہوئی ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج کے ان جوانوں کو جنہوں نے اس عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے.
اور دوسری طرف جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ضرب عزم ہے وہ بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. ہماری بہادر مسلح افواج ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں. سری لنکا کا جو دورہ ہے آرمی چیف کا، آپ سمجھتے ہیں سری لنکا میں تامل باغی جو تھے ان کو بھی بھارت کی سپورٹ حاصل تھی اور انہوں نے سری لنکا کی حکومت کے ناک میں دم کیا ہوا تھا. سری لنکا کی حکومت نے پاکستان کی حکومت سے تعاون مانگا. پاکستان ایئر فورس وہاں پر گئی، پاکستان ایئر فورس نے بھی ان کی مدد کی، پاکستان آرمی نے بھی ان کی مدد کی اور ان کی مدد کے ساتھ پھر تامل باغیوں کا صفایا کر دیا گیا. جو تامل ہیڈ تھا، تامل سربراہ تھا، وہ بھاگ کر بھارت گیا، وہاں پر اس نے پناہ لے لی. وہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ بھارت کا ایجنٹ ہے اور بھارت کی سرپرستی میں سری لنکا کو ڈی سٹیبلائز کر رہا تھا. کتنی اہمیت کا حامل ہے موجودہ آرمی چیف کا دورہ سری لنکا اور پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات؟ دیکھیں جیسے آپ نے خود ابھی کہا کہ سری لنکا کے ساتھ جو ان کی وار آن ٹیرر تھی جو 20-25 سال جاری رہی، اس کی کامیابی میں پاکستان کا ایک بڑا کردار ادا ہے. پاکستان نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس چیز کا وٹنس بھی ہوں کہ بڑی ہم نے ان کو مورل سپورٹ تو جو دی، لیکن مٹیریل سپورٹ ہم نے دفاعی ساز و سامان جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ان کے آفیسرز، ان کے جوان جہاں پہ ٹریننگ کے لیے آتے تھے، ہم نے ان کو ویپنز پرووائڈ کیے، ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کیے. اور آپ دیکھیں کہ فائنلی کیونکہ سری لنکن قوم میں یہ جوش اور جذبہ تھا کہ ہم نے ہر حالت میں ان دہشت گردوں کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور یہ جنگ جیتنی ہے، پھر آخرکار انہوں نے جنگ جیت لی. تو لہٰذا سری لنکا کی قوم جو ہے اور خاص طور کی مسلح افواج، وہ بہت ہی اپنا، میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈیٹڈ ہے پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان اور پاکستان کی آرم فورسز کہ مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. اور آج دیکھیں الحمدللہ، اور باغیوں کی شکست جو تھی دراصل بھارت کی شکست تھی. بالکل بھارت کی شکست تھی. اور آج دیکھیں کہ جب بھی پاکستان آرمی چیف ادھر جاتے ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جاتے ہیں، ان کا بڑا اچھا استقبال ہوتا ہے. وہ ریگولرلی پاکستان آتے ہیں. دیکھیں ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم وہاں جاتی ہے، ہمارے وہ تعلقات ان کے ساتھ بہت ہیں. اب اینڈ آف دا ایئر سن رہے ہیں کہ سری لنکن کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی. تو میرا خیال ہے ہمارے ان کے ساتھ پولیٹیکل اچھے تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، کوآپریشن، اس کے بعد ظاہری بات اکانومی اور یہ تمام چیزیں. تو لہٰذا سری لنکا جو ہے اور پاکستان کی ایک اچھی پارٹنرشپ. یہ دورہ اس وجہ سے بھی اہم تھا کہ ایک ایسے وقت میں نریندر مودی بنگلہ دیش کی سرزمین پر تھے، ان کے ہمسایہ ملک سری لنکا کے اندر پاکستان کے آرمی چیف موجود تھے. جی بالکل صحیح ہے. دیکھیں ایک طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کبھی چین جا رہے ہیں، بنگلہ دیش گئے ہیں، اس طرح یہ باقی نیپال، سارک ممالک میں، اور ابھی وہ اسرائیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور انڈیا کے درمیان ایک بڑی اسٹریٹجک ڈیفنس تعاون اور کوآپریشن ہے. ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی ہوگا نا، وہ جو سارے ان کے اپنا کوآپریشن ہے. سری لنکا بالکل ہمارا حق بنتا ہے کہ یہاں پہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم حالات بہتر کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. آرمی چیف اور پرائم منسٹر کتنی مرتبہ وہاں پہ گئے، ڈی جی آئی ایس آئی گئے. پھر ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایس آئی اور ہمارے ان افغان انٹیلیجنس کے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ نے جنگ بات کی، یہ جو شمالی وزیرستان میں کل جھڑپ ہوئی ہے، دیکھیں اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ ان دہشت گردوں کو شمالی وزیرستان سے جو ضرب عضب کے ذریعے کو وہاں سے وائپ آؤٹ کیا گیا اور یہ بھاگ کے اکراس دی بارڈر افغانستان میں چلے گئے. اب یہ ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا پاکٹ، دتا خیل شوال، پاک افغان بارڈر پہ، یہاں پہ یہ ری گروپ ہوتے ہیں. بڑا ماؤنٹینس ایریا ہے، فارسٹڈ ایریا ہے. تو لہذا یہاں پہ ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کو سپورٹ. یہ وہی لوگ ہیں جو ملا فضل اللہ کے، وہی تحریک طالبان ملا فضل اللہ گروپ ہے، اور جو کراس دا بارڈر ان کو ابھی بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کہیں اپنا انڈینز کی سپورٹ ہے، جن کی مدد سے یہ پاکستان آرمی پہ کبھی حملے کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آرمی چیف اور پاکستان آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے، بار بار کہا ہے کہ جدھر یہ جائیں گے ان کے ہائیڈ آؤٹس ہوں گے، ہم ان کو وہاں پہ چیز کریں گے، ہم ان کو ٹریک کریں گے اور ان کو وائپ آؤٹ کریں گے. تو لہٰذا یہ دتا خیل کا یہ جو چھوڑا ایریا ہے، پاکٹ ریزسٹنس ہے وہاں پہ، میرا خیال ہے یہ امید کرتے ہیں کہ ویری سون یہاں پہ بھی ان کو وائپ آؤٹ کر کے. اور پھر بات یہ چل رہی ہے کہ اکراس دا بارڈر جو ان کے سینچوریز ہیں، ان کے بیسز ہیں، ان کو افغان آرم فورسز جو ہے، افغان انٹیلیجنس کا ابھی بھی گٹھ جوڑ ہے انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ. تو لہذا وہ نیکسس اب کب ٹوٹلی ٹوٹتا ہے، کب وہ جو پچھلے دنوں پاکستان کا افغان انٹیلیجنس کے ساتھ ایگریمنٹ تو ہوا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو نبھائے گی
اور ان کی سرزمین سے جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں ان کو وائپ آؤٹ کریں گے, ان کی بیسز کو ختم کیا جائے گا, انڈینز کا جو نیکسس ہے ان کے ساتھ اور جو ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا. اچھا, ایک اور بڑی اہم خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران کا قدیم شاہراہ ریشم کی بحالی کے لیے چین کے اقتصادی معاہدے میں شامل ہونے کا عندیہ. ایران منصوبے کا حصہ بن کر مزید 1 کروڑ 20 لاکھ مصنوعات کی نقل و حمل کر سکتا ہے. ایرانی نائب وزیر خزانہ, پاکستان کو بہت زیادہ اقتصادی فائدہ ہوگا. ایران کی شمولیت سے اس پہ مزید وسعت آ جائے گی. یہ BBC کو انٹرویو دیا انہوں نے, اس حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. اگر واقعی ایران سنجیدہ ہے اور پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ممالک بھی ہیں, برادر مسلم ممالک بھی ہیں, اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اس خطے میں آپ سمجھتے ہیں کہ زبردست قسم کا تجارتی بلاک بن جائے گا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنانے چاہیے. میں حیران ہوں ابھی تک نہ آرمی چیف ایران گئے ہیں, نہ پرائم منسٹر پاکستان ایران گئے ہیں. ہمارے ہائی لیول پہ اس طرح کے تعلقات ان کے ساتھ ہونے چاہیے. جس طرح ہم حالات کو بہتری میں لانے کی کوشش کریں افغانستان کے ساتھ, اس طرح ایران کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں, ایران سے آپ کے تعلقات اس لیے اچھے ہونے چاہیے کہ آپ کا جو ہمارا جو صوبہ بلوچستان ہے اس کا ایک بڑا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے, اور پیچھے ایسے بھی گروپ ہیں وہاں پہ بلوچستان میں جو ایران میں جا کے پھر وہاں دہشت گردی کے واقعات جو کارروائیاں جو وہ کرتے ہیں, جس پہ یقیناً پھر جب ایرانینز ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ صورتحال جو ہے وہ بارڈر پہ کشیدہ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں ایرانینز کو آن بورڈ کرنا ہے, کیونکہ کل کو جب سینکشنز ختم ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ ایران پاکستان پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہو, آگے مکمل ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں. اچھا, وہ پروجیکٹ کیوں رکا؟ زرداری صاحب کی جب حکومت ختم ہونے والے تھے اس کے بعد انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا, اس سے پہلے افتتاح کیا اور بہت خوش تھے کہ یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. لیکن اب تو ایران کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو چکے ہیں, ایٹمی معاملات طے پا چکے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب امریکہ کی طرف سے پابندیاں اٹھ چکی ہوں گی, ریسٹرکشنز اٹھ چکی ہیں اور یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ 30 جون لاسٹ ڈیٹ ہے, ڈیڈ لائن ہے, جس تک یہ جو ایران کا جو ویسٹ کے ساتھ جو نیوکلر کے بارے میں جو معاہدہ ہے اس کے ایگریمنٹ کا یہ 3 مہینے کا ٹائم تھا کہ 30 جون تک یہ ڈیڈ لائن معاہدہ ہونا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے پھر سینکشنز میں کافی نرمی آ جائے گی, سینکشن اٹھ جائیں گی, تو پھر وہ ہمارا راستہ کھل جائے گا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے اس کو باقاعدہ ایران کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. دیکھیں, اور وہ ایک بڑا گیم چینجر ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے. ہماری انرجی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ ہوں گی, اور ایران تک جو انفراسٹرکچر ہے بارڈر تک وہ تو سارا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے. صرف اب ایران بارڈر سے لے کے آگے ہمارا جو 400-500 کلومیٹر کا جو پائپ لائن ہے کنسٹرکچر وہ ہم نے لے آؤٹ کرنا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, کل کو چائنیز جو ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ جو گوادر ٹو کاشکر جو انرجی کا جو کوریڈور ہے, انرجی کے معاملات ہیں, کل کو یہی گیس وہاں تک بھی جا سکتی ہے. اچھا, ایک اور بالکل صحیح آپ نے بات کی, ایک اور خبر ہے اور وہ ہے KPK کے حوالے سے. کچھ ملکی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. KPK میں بلدیاتی انتخابات ہو, اس کے بعد سے اپوزیشن جماعتیں دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں, اور آج APC بھی ہونے جا رہی ہے جس میں نون لیگ تو شرکت نہیں کر رہی, جماعت اسلامی جو کہ اتحادی جماعت ہے PTI کے ساتھ وہاں پر وہ شریک ہوگی. خبر ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے استعفے کا مطالبہ کرنے والوں نے نواز شریف سے کیوں نہیں مانگا. ANP JUI نے بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ دھاندلی کی ہے, اور پولیس کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی شدید تنقید کی ہے. میاں برادران پر راولپنڈی میں 2 بھائیوں کے قتل کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. شریف برادران نے پولیس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. سارا ماڈل ٹاؤن کی برسی میں بھرپور شرکت کریں گے گفتگو اور اہل خانہ سے تعزیت. پھر پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کس طرح سے سوچ رہی ہے. وہ بیان سامنے آیا پیپلز پارٹی کا کہ الیکشن کمیشن سندھ میں بلدیاتی الیکشن مرحلہ وار کرائے. بلاول ہاؤس کے اجلاس میں تجویز زرداری نے دی, نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے, یہ کہنا ہے بلاول کا. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کے لیے اربوں روپے کا رمضان پیکیج دیا, اشیاء کے معیار پر سمجھوتا نہیں ہوگا. ان تمام خبروں کے حوالے سے جو کہ بلدیاتی الیکشن سے ہی جڑی ہوئی ہیں, KPK میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں 20 کے قریب قیمتی جانیں بھی گئیں اور انتہائی پرتشدد انتخابات ہیں. نتائج کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں, ابہام ہے, اور اب ANP جو ہے وہ سرگرم ہو گئی ہے KPK حکومت کے خلاف. لیکن عمران خان کا یہ موقف آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں نئے الیکشن کرانے پر پاک فوج کی نگرانی میں؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا ایک ماسٹر سٹروک ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ بڑا کلیئر, انہوں نے کہا جی آپ تمام یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ANP JUI PMLN آپ ان رائٹنگ میں دے دیں, آپ کہہ دیں الیکشن کمیشن کو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جی, پورے صوبے میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں,
اب فوج کی سپر نگرانی میں. تو میرا خیال ہے انہوں نے تو اپنی پوزیشن بڑی کلیئر کر دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ یقیناً بہت مایوس کن طریقے سے کنڈکٹ کرائے گئے تھے. اس میں ہمیں امید نہیں تھی کہ اس طرح کی کے پی کے گورنمنٹ کی جس طرح ان کی ایڈمنسٹریشن سامنے آئی ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو معاملات ہیں. اے این پی جو استعفے کا مطالبہ کری صوبائی حکومت سے مستعفی ہونے کا, وہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستعفی تو وہ گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نہیں ہوگی, لیکن آئین اور قانون کے مطابق جہاں جہاں ایک آپشن یہ کہ جدھر ریگنگ ہوئی ہے, ایون اف 30-40% بھی سیٹوں پہ ہے, الیکشن کمیشن ہے کے پی کے وہ کرائیں دوبارہ ریپولنگ کرائیں. اور دوسرا یہ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ جناب یہ تو اوورآل اگر تینوں پارٹیز جاتی ہیں الیکشن کمیشن میں اور وہ ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ تو اوورآل بہت حالات خراب تھے. لیکن اب تو عمران خان صاحب نے الزام لگا دی کہ عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی فے نے سب سے زیادہ دھاندلی کی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زبیر صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم زبیر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ لوگ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتے؟ بغیر بلدیاتی انتخابات کے ڈیموکریسی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. اور دوسری بات میں دیکھتا ہوں کہ میڈیا وغیرہ بھی اتنے زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ آپ یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں, الیکشن نہ کروانا غیر آئینی. جی وہ تو سپریم کورٹ پاکستان کا آرڈر بھی آ چکا ہے, ستمبر میں انتخابات ہونے ہی ہونے. نہیں, سپریم کورٹ کا تو آرڈر اب آیا نا 7 سال بعد. 7 سال تک میڈیا اس پر ایمفیسائز نہیں کرتا کہ آپ یہ سب سے زیادہ میڈیا نے تو ایمفیسائز کیا ہے. کویسچن آپ کا مزید کیا ہے؟ اچھا دوسری میں یہ بات کہنا چاہوں گا, اکثر لوگ کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی کے مسائل کا حل بھی یہی ہے, کیونکہ جب تک کراچی کے فیصلے کراچی والے نہیں کریں گے اس کا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. کراچی کے فیصلے جب تک لاہور, کھڑکھانہ اور اسلام آباد سے ہوتے رہیں گے کراچی کے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. آپ لوگ چاہے اگلے 25 سال لگاتے تھے اسی بات پہ کہ یہ تھا وہ. کراچی کے فیصلے جب کراچی والے کریں گے تب یہاں تو مسئلہ حل ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب, آپ نے کال کی. طاہر صاحب کی کال بھی سعودی عرب سے ہمارے ساتھ, ان کی کال بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ, فرمائیے گا. اب کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ کہیں بھی کوئی الیکشن ہو کبھی یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ اس میں دھاندلی نہیں ہوئی. ابھی ہر الیکشن میں اب یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہمیں کوئی بجٹ کا لگا لے, بجٹ میں ہر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹی بات ہو کرسی چیئر نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل نکالیں ایک جگہ. یہ کیا ہے, دو دل کرتے ہیں, کرسی نکال کے باہر بیٹھ جاتا ہے, کوئی چھوٹی سی خبر ہو میڈیا میں آ جاتے ہیں. یار کوئی ہمیں کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے سیاستدانوں نے, ہر بات پہ یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس پہ یہ آ رہی نہ ہو. ٹھیک یار کوئی تو ایک ہاتھ ہے کہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں یہ لوگ. دیکھتے ہیں آپ چھوٹی سی خبر آئی ہے وہ نکل کے 4 کرسیاں باہر ڈال کے میڈیا کو بلا کے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب, آپ نے سعودی عرب سے کال کی. کراچی کے مسائل کراچی کے عوام کو حل کرنے چاہیے, یہ کہنا تھا کراچی سے ہمارے معزز کالر زبیر صاحب کا. نہیں زبیر صاحب ٹھیک فرما رہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کراچی میں جو میجورٹی پارٹی ہے کراچی کے وہ تو ایم کیو ایم ہے. اب ایم کیو ایم پچھلے 7 سال سے وہ اپنا سندھ گورنمنٹ کا حصہ بھی رہی ہے. 13 سال سے گورنرشپ ان کے پاس. جی ہاں 13 سال کے گورنر ان کے اپنے ہیں. اس کے بعد فیڈرل, ابھی تو ٹھیک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں ایم کیو ایم ان کی کولیشن پارٹنر تھی سندھ میں بھی اور اپنا فیڈرل لیول پہ بھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس نے روکا تھا ایم کیو ایم کو کہ وہ, اور پھر کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایم کیو ایم تو لگتا ہے ایک قسم کی فرینڈلی اپوزیشن ہے, ایک فرینڈلی کولیشن پارٹنر تھی اپنا پیپلز پارٹی کی. تو بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کیوں نہ وہ سیاسی وہ ویژن دکھایا ہے, کیوں نہیں آپ نے وہ ایفرٹ کیا ہے کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن کراتے سندھ میں, ٹھیک ہے نا, یا کراچی میں, تاکہ کراچی کے لوگ جو ہے اپنے امپاور ہوتے اور بڑے مسائل جو حل ہو جاتے. لیکن پانی کا مسئلہ آپ دیکھ لیں
کہ مافیا وہاں پہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کب پانی دینا ہے, کس کو دینا اور کس ریٹ پہ پانی دینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایم کیو ایم بھی ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. جی وہ علیحدہ بات ہے کہ ایم کیو اور پیپل پارٹی کے درمیان کراچی کا جو اور حیدرآباد یہ جو یہاں پہ ان کے زیادہ فالوورز ہیں کہ وہاں پہ جو سٹرکچر ہوگا لوکل گورنمنٹ کا کیا ہوگا, میئر ہوگا, ناظم ہوگا, کیا آپ کو پتہ ہے ان کے بڑے اختلافات جھگڑے رہے ہیں. لیکن بھائی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پچھلے 7 سال میں الیکشن کراتے, آپ نے نہیں کروائے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے. ایک تو یہ بات. تو دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک انہوں نے بات کی لوکل باڈیز الیکشن کی, وہ ہمارے جو پہلے بھائی تھے وہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ اب تو فیصلہ ہو گیا ہے, یہ سپریم کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ یہ پریشر نہ ڈالتا, اگر میڈیا پچھلے 3-4 سال سے بار بار اس پیچ کے ہائی لائٹ نہ کرتا کہ جناب پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس مکمل نہیں ہے جب تک لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوں گے, جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں آئیں گی, لوگوں کو آپ امپاور نہیں کریں گے ایٹ دی گراس روٹ لیول, تو یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے, بالخصوص جو تشدد کا عنصر ہم نے دیکھا ہے ان انتخابات میں, کہ ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جیتے اور انفلوئنس استعمال کرتی ہیں, اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ان کے کارکن ایک دوسرے کے کارکن سے جھگڑتے ہیں. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیں جی 2 چیزیں سامنے, اب آپ نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ کل کی بڑی خبر یہ تھی کہ منڈی بہاؤدین والی جو بائی الیکشن ہے, وہ میں خبر پہلے اپنے ناظرین کو اشارہ کر دیا ہے, اس میں خبر بھی یہ ہے کہ 108 منڈی بہاؤدین مسلم لیگ نون کے ممتاز تارڑ نے پی ٹی آئی کی خالی ہونے والی نشست پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی. ممتاز تارڑ نے 77,884, پی ٹی آئی کے طارق تارڑ نے 40,570 ووٹ لیے. نشست اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی. 2 پولنگ اسٹیشن پر پی ٹی آئی کارکنوں کا حلہ, سابق ناظم کو تھپڑ مارے, 3 لیگی کارکن زخمی ہوئے. فائرنگ پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی اس چیز کا دیا. پی ٹی آئی میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا, اب مسلم لیگ نون اس پر واضح بیسیکلی تو دیکھیں یہ پی ایم ایل این کی سیٹ تھی, کیونکہ اعجاز چودھری صاحب جو پی ایم ایل این کے ایم این اے تھے وہ ڈیفیکٹ کر گئے, انہوں نے فلور کراس کیا ٹو دا پی ٹی آئی, تو نااہل قرار دیے گئے. تو لہٰذا میں اس لیے زیادہ سرپرائز نہیں ہوں کہ یہ پی ایم ایل این ایک واضح اکثریت کے ساتھ, اچھی میجورٹی کے ساتھ اپنی سیٹ جو ہے واپس لی NA-108. وہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی لیکن وہ اتنا زیادہ ڈینٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکے. لیکن یہاں پہ بھی وائلنس کا ایلیمنٹ کل ہمیں دیکھنے میں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں آگے جو لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں آ رہے ہیں, ایک تو سن یہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن نہیں ہوں گے, کم از کم 1-2 دن پہ سکیٹر ہونے چاہیے تاکہ آپ تھرو آؤٹ ایک دن میں کرائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی مینجمنٹ پرابلم ہو جائیں گے. اور دوسرا میں ابھی بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی شفافیت کے لیے تاکہ ریگنگ کے چارجز نہ ہوں, آپ بائیومیٹرک کا سسٹم لگائیں تاکہ اس میں ایک دیکھیں نا ایک نیا, اگر آپ جب تک اپنے آپ الیکشن سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تاکہ یہ شفافیت اور ریگنگ والے یہ جو بعد میں مسائل بار بار آتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی خامیاں جو ہیں اس پر قابو پائے اور آنے والے الیکشن میں نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں پنجاب اور سندھ میں مرحلہ وار الیکشن ہونے چاہیے؟ میں کہتا ہوں مرحلہ وار ہونے چاہیے. دوسرا فوج اور رینجرز کی نگرانی میں ہونی چاہیے تاکہ کوئی لا اینڈ آرڈر ایشو نہ ہو. دیکھیں کراچی کا NA-246 کا ماڈل بہت اچھا ماڈل تھا. اب گلگت بلتستان میں بھی آپ نے ماڈل دیکھ لیا جہاں پہ فوج آئی, گلگت بلتستان سکاؤٹس پیراملٹری فورسز تھی. میں کہتا ہوں بڑا کامیاب الیکشن رہا. کے پی میں آپ نے دیکھا کہ لا اینڈ آرڈر کے سنگین شدید پرابلمز تھے, وہاں پہ فوج آئی کہیں پہ نہیں آئے, وہ صحیح طریقے سے معاملات مینیج نہیں ہو سکے. تو لہذا سندھ میں اور پنجاب میں جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں فوج اور رینجرز کی اور وہاں پہ ان کی نگرانی میں, اور اس کے بعد مرحلہ وار ہو. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پر ٹائم ہے, دیکھیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بائیومیٹرک کا سسٹم لے کے آئیں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا, اس کے بعد منی لانڈرنگ کا ایشو بھی پاکستان میں بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ نواز شریف صاحب آج تاجکستان کے دورے پر تشریف لے جائیں گے, اور کل انہوں نے کچھ منصوبوں کا افتتاح بھی کیا. اور پی آئی اے کے حوالے سے ان کا بیان ہے کہ پی آئی اے کے 20 ارب کے شیئر 7 بینکوں کو دینے لاہور ایئرپورٹ توسیع منصوبے کی انہوں نے منظوری دی ہے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہے میاں صاحب کا. پی آئی اے کے شیئر 2 سال کے لیے دی جائیں گی, قیمت نہ بڑھی تو حکومت سود کے ساتھ رقم واپس کرے گی. 10 بوئنگ طیارے بھی حاصل کیے جائیں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کیے گئے ہیں. پھر کل حکومت نے احتجاج کیا سینٹ میں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تقریر تو براہ راست نشر کر دی, لیکن حکومت نے اپوزیشن لیڈروں کو کی جو تقریر تھی, جو اسمبلی کے فلور پر ان کے خطاب تھا, جو ان کے تقریر تھے, ان کے جو بھی ان کے جذبات تھے, ان کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا. اس پر انہوں نے کل واک آؤٹ بھی کیا ہے. اس پر بھی بات کریں کہ پھر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیکٹا کے لیے رقم نہیں رکھی گئی بجٹ میں, اس والے سے بھی بات کرتے ہیں. پی آئی اے کا ذکر, اور ایک اور جو ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے
کہ منی لانڈرنگ میں پی آئی اے کے ملازمین ملوث ہیں. برطانیہ میں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر ایان علی گرفتار پڑی ہوئی ہے. ابھی تک اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. منی لانڈرنگ میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں؟ یہ کیس کس طرف جاتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ اگر پی آئی کی وجہ سے بات کریں، ٹھیک ہے گورنمنٹ کوشش کری کہ پی آئی کو اوور ہال کیا جائے، پی آئی کو ری آرگنائز کیا گیا، جو اس کی ایفیشنسی اس کو بحال کیا جائے، نئے جہاز انڈکٹ ہو رہے، ڈرائی لیز پہ، ویٹ لیز پہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی بھی پی آئی اے جس طرح ٹرن اراؤنڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پی اے کے اندر ایک پرابلم ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں نا، 7 کرو ممبرز پی آئی اے کی فلائٹ اپنے جاری ہے برطانیہ میں، وہاں پہ وہ پکڑے جاتے ہیں فار منی لانڈرنگ اور اپنا سمگلنگ. یہ پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ پی آئی اے کے کرو کے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے کام میں ملوث ہیں، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں. زیادہ کراچی سے ایسے واقعات جی، اور اس کا مطلب یہ کہ پی آئی اے کے اندر ایک بڑا اس طرح کا مافیا ہے جو کہ اس قسم کے کام میں جو ایسے کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا فورسز ہیں. آپ کے سامنے ایان علی والا کیس ہے. میں تو حیران ہوں کہ ایان علی کیس میں تفتیشی اثر کو مرڈر ہو چکا ہے. جی، وہ بھی ہو گیا جو ایک مین وٹنس تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو پس پردہ جو بڑے نام ہیں، وہ ناموں کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ نام کھل کے آگے سامنے نہیں آ رہے. میں حیران ہوں ابھی تک میڈیا جو ہے، میڈیا کو ایکسس نہیں ہوا وہ اندر کے وہ جو تمام جو بریفنگ جو اپنی کنفیشنز ہیں، یہ جو بات چیت کی ایان علی نے، آفٹر آل ابھی تک 8 ہفتے سے کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی نا، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے. میڈیا کو بھی ایکسس نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ اتنا اس کو کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آئے گا جب یہ تمام نام کھل کے سامنے آ جائیں گے. اور صرف یہ نہیں ہے، دیکھیں ہم یہ سننے 450 ارب روپیہ پاکستان سے گیا ہے، پچھلے 2-3 سال میں دبئی گیا ہے، پیسہ باہر گیا ہے. وہ ایک بڑا مشہور کیس ہے کہ لانچ سے جاتے ہوئے اپنے سمندر میں کراچی سے کہ ملین آف ڈالر جو ہیں وہ وہاں سے پکڑے گئے. افسوس کی بات ہے کراچی ایئرپورٹ سے 15 kg کوئی بٹ صاحب ہیں، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، 15 kg سونا جو ہے وہ باہر جاتے ہوئے پکڑا گیا. تو میں سمجھتا ہوں بڑے پیمانے پہ یہاں پہ کیریئر مافیا ہے. کیریئر مافیا ہے جو جس میں ماڈلز بھی ہیں، جس میں پی آئی اے کے لوگ بھی ہیں، جس میں اور اس قسم کے باقی جو کریو بھی ہے، اور بعض بات ایئر ہوسٹس کے والے سے بھی، پائلٹس کے والے سے بھی نام آتے ہیں، پائلٹ سب کے اسٹوارڈ سب کے نام آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مافیا کا حصہ ایئرپورٹ پہ جو ہمارے امیگریشن کے لوگ ہیں، ایئرپورٹ پہ ہمارے کسٹم کے لوگ ہیں اور انڈسٹری ایجنسیز کے، یہ بھی ملے ہوتے ہیں بیچ میں. ایف آئی اے کو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ جعلی ڈگریاں انہیں جلدی نظر آتی ہے، کاروائی بھی ہو جاتی ہے اور ایکشن بھی لے لیا جاتا ہے، اداروں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے، چھاپے بھی پڑتے ہیں. یہ کیوں نظر نہیں آتا ایف آئی اے کو؟ یہ دیکھیں نا، بات یہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے جعلی ڈگری والے وہ کیس ایگزیکٹلی اگر آپ بات کر دی ہے تو وہ تو ایک میں کہتا ہوں بہانہ تھا. ایکچوئل جو ٹارگٹ تھا وہ تو بول چینل کو روکنا تھا. اور اس میں میرے خیال ہے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح ایگزیکٹ کو اتنا پریشر میں لایا جائے، ان کی لیڈرشپ کو، ان کی جو مینجمنٹ ہے ٹاپ، ان کو جس طرح ان کو ہیمیلیٹ کیا گیا. میں کہتا ہوں قانون. آپ نے اپنا کالم بھی لکھا ہمارے انگریزی اخبار میں، اس میں آپ نے کہا کہ بھارتی لابی ملوث ہے. کچھ بتائیے کہ بھارتی لابی اس اسکینڈل میں کس طرح سے ملوث ہے، جو کس طرح سے ان کے خلاف محاذرائی کر رہی ہے یا ان کو بند کروانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کا قانون وائلیٹ کیا گیا ہے تو لا شوڈ ٹیک اٹس نیچرل کورس. میں ایگزیکٹ کیس کی جعلی ڈگریوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں لارجر پکچر دیکھ رہا ہوں اور پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ اتنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے. دیر از سم تھنگ مور. بہت زیادہ کوئی ڈیپ معاملات ہیں. پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد ہے کبھی ایف آئی اے نے اور کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اتنا سپیڈ کے ساتھ، اتنا سوئفٹلی، اتنی ایفیشنسی کے ساتھ جناب 5-6 دنوں میں انویسٹیگیشن بھی پریلیمنری ہوگی، فورینسک بھی ہو گیا، ریکارڈ بھی پکڑا گیا، ڈیٹا بھی انالائز ہو گیا اور اس ادارے کے ہیڈ کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں پیش کر دیا گیا. اس رپورٹر کو جس نے وہ خبر دی تھی اس کو ابھی تک پاکستان طلب نہیں کیا گیا. اب دیکھیں وہ جو رپورٹر ہے نا، اس کو پاکستان نے 2 سال پہلے پرسن نان گراٹا ڈکلیئر کیا تھا اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. یہ وہ آدمی ہے جس کی ہمیشہ رپورٹ آتی ہے نیو یارک ٹائم میں جس میں پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی. یہ اینٹی پاکستان. لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے بہت اہم انکشافات اور شواہد ہم نے حاصل کر لی ہیں اس اسکینڈل کے والے سے. لیکن بھارتی جو آپ فرما رہے تھے کہ بھارت کا بھی ہاتھ ہے جی، میں آتا ہوں اس طرح
اداروں کی تباہی میں، میں آتا ہوں اس کی طرف بھی اشارہ فرمائیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں؟ پہلی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹ کمپنی کہتی ہے کہ ہم دنیا کی لارجسٹ آئی ٹی کمپنی ہیں. میری نظر میں یہ بھارت سمجھتا ہے کہ یہ ان کی اجارہ داری ہے کہ آئی ٹی اور سافٹ ویئر انڈسٹری میں وہ نمبر 1 ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹالریٹ کرے ایک پاکستانی کمپنی کہ وہ اسٹیٹ. نمبر 2 یہ ہے کہ ایگزیکٹ کے یہ جو بول چینل جو آ رہا ہے. میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، وزیر اعظم پاکستان اس وقت تاجکستان کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں، دوشنبے پہنچے ہیں اور یہ مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. تاجکستان میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے اور یہاں پر واٹر فار لائف کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں شرکت کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے طیارے سے باہر آنے کے بعد ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، ان کو پھول پیش کیے گئے ہیں، ریڈ کارپیٹ استقبالیہ دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ابھی وزیر اعظم نے مختلف ممالک کا دورہ کیا ہے، کرغزستان کے دورے پر تشریف لے گئے تھے اور اب وزیر اعظم پاکستان تاجکستان کے دورے پر تشریف لائے ہیں اور ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے پاکستان ایمبیسی کے لوگوں سے. اور تاجکستان کے غالباً وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے، ان کے وفد کے ہمراہ. اور اس دورے کے دوران وہ وزیر اعظم دولت علی سعید نے وزیر اعظم محمد نواز شریف کا استقبال کیا ہے. جی میں پہلے ایگزیکٹ کے حوالے سے جو آپ بات کریں. دیکھیں جو بول چینل جو آ رہا ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہمارا نیشن نوائی گروپ ہے ماشاءاللہ جو پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے، جو پاکستانی نیشنلزم کی بات کرتا ہے، تو یہ بھی ایک وہ چینل ہے جو کہ پاکستانی نیشنلزم کو پروموٹ کرے گا، پروجیکٹ کرے گا. اب ظاہری بات ہے یہ جو ایگزیکٹ اور جو سارے معاملات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکرپٹ جو ہے، یہ پورا جو پلان تھا یہ آرکیسٹریٹ ہوا. یہ ان کو ڈیکلن واش کو بنی بنائی ساری کہانی دی گئی، ان کے تھرو یہ کام ہوا. اور ہمارا ایک لیڈنگ میڈیا گروپ نے جو نہیں چاہتا کہ اس کی نمبر 1 پوزیشن کمپرومائز ہو، اور اکراس دا بارڈر انڈین بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں ایک ایسا میڈیا گروپ آئے جو کہ ڈومینیٹ کرے، جو کہ پاکستان کی بات کرے، پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرے. اور ایسا میڈیا گروپ جس کی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہے یہ جیو یہ ایسے گروپ جو ہے جن کے تعلقات اکراس دا بارڈر بڑے اسٹیبلش ہوئے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں کمپرومائز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وجہ ہے کہ اس میں ایک انڈین ہینڈ بھی ہے کہ جنہوں نے یہ تمام کرانے میں انہوں نے یہ آپ نے اپنے تمام باتیں اپنے کالم میں بھی لکھی. جی میں نے یہ تمام چیزیں اپنے کالم میں لکھی جو میں سمجھتا تھا کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو لیڈ کیمپین تھا جس میں ظاہری بات ہے حکومت نے بڑا سپورٹ کیا، اتنی پھرتی کے ساتھ گورنمنٹ ایکشن میں آئی. حکومت نے اتنی پھرتی کسی اور معاملے میں نہیں دکھائی جتنی اس پھرتی. دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ ابھی کورٹ میں چارجز پروو نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا، اور حکومت جو ہے وہ پیمرا کو لکھ رہی ہے کہ جناب یہ بول چینل کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن بین کی جائے. بھائی دیکھیں جتنے ہمارے اگر کوئی ورکرز کا تحفظ ہونا چاہیے، جو ہمارے ورکرز وہاں پر ہیں ان کو آنے دینا چاہیے. ایگزیکٹ کمپنی میں 4-5 ہزار ورکر ان کے امپلائیز ہیں، اپنا ہمارے 2,500 ہمارے جرنلسٹ بہن بھائی ہیں. کل میں نے بول کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں حصہ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے شاید بہتر پاکستانی ہیں، اچھے لوگ ہیں. ہمیں ان کے انٹرسٹ کا خیال کرنا چاہیے، ان کے فیوچر کا ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ایک چینل اگر آ رہا ہے جو کہ پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہے اس کو ہم کیوں روکیں، اس کو آنے دیا جائے. اچھا بجلی کے حوالے سے ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے بجلی بلوں پر سرچارجز وصولی روکنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اقدام کو بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا لیکن دونوں نے دائر درخواستیں خارج کر دیں. سرچارج وصولی نیپرا قوانین کے مطابق ہے. موقف عدالت نے وفاق کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو نئے چیئرمین نیپرا ہیں میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق سادوزی. یہ پہلے پیسکو پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بھی ایم ڈی ہیں. اس سے پہلے یہ 4 سال ایم ڈی کے سی بھی رہے تھے حضرت سروس جنرل مشرف کے دور میں. تو میں سمجھتا ہوں وہ پاور سیکٹر کی ڈائنامکس، پاور سیکٹر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، یہ تمام چیزیں اچھا سمجھتے ہیں. جب سے وہ چیئرمین نیپرا آئے ہیں ان کے کوئی اچھے فیصلے جو وہ سامنے آ رہے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو یہ ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو اپنا اچھا کردار جو ہے، ایک فعال کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ حکومت اپنی منمانی کرے اور جو وہ چاہیں. دیکھیں نا ویسٹڈ فورسز بھی ہوتی ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو کنٹین کرنے کے لیے یہ ریگولیٹری اداروں کا کام ہے کہ یہ اپنا فنکشن کریں اور اپنے آپ کو اسرٹ کریں. اچھا وقت کی کمی ہے، مختصراً بجٹ کے حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گا. بجٹ کو آپ 2 لفظوں میں کس طرح سے ایلیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا پیپل فرینڈلی بجٹ نہیں تھا.
جس طرح کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا اس نے ریلیف نہیں ملا. یہ دال ہو گیا, دودھ ہو گیا, یہ تمام ایسی چیزیں. اور اب ہم سن رہے, دیکھیں جو بجٹ جس کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہے کہ یہ بہت اچھا بجٹ ہے, یہی ہوا ہے. یہ جب بجٹ پیش ہوا آئی ایم ایف ورلڈ نے کہا جی بہت اچھا بجٹ ہے. لیکن وہ آئی ایم ایف کے مفادات کے تابع ہوگا, عوام کے مفادات کے لیے نہیں. جب وہ آپ کے بجٹ کی تعریف کریں گے اس کا مطلب کہ یہ پاکستان کے عوام کی فیور والا, یہ پرو پیپل بجٹ نہیں ہے, یہ یقیناً پرو آئی ایم ایف پرو ورلڈ بینک بجٹ. اس سے آپ سمجھ لیں کہ انٹرسٹ جو ہے وہ کن کس سرو ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب, تشریف لائے. بہت اہم موضوعات پر ہم نے ڈسکشن کی ہے آج. بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے بات بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوگی. اور آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. ولیکا ٹیکسٹائل ملز کا افتتاح کیا 26 ستمبر 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مجھے امید ہے کہ آپ اپنے کارخانے کی منصوبہ بندی میں کارکنوں کے لیے مناسب رہائش گاہوں اور دیگر ضروری سہولتوں کا خیال رکھیں گے, کیونکہ مطمئن مزدوروں کے بغیر کوئی صنعت پھل پھول نہیں سکتی. بلا شبہ ترقی کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے, مگر قومی ترقی 100% سرمایہ کی محتاج نہیں ہوتی. اس کا انحصار انسانی کوشش اور محنت پر ہوتا ہے. تمام مالکان کے لیے, کارخانے داروں کے لیے, ٹھیکیداروں کے لیے, جاگیرداروں کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو خوش رکھیں, ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں. اگر ان کے ملازمین خوش ہوں گے, ان کو اچھی تنخواہیں اور برآت دی جائیں گی, تو آپ کے ادارے بھی ترقی کریں گے. اور اگر آپ نے اپنے ملازمین کو ہی خوش نہیں کیا تو وہ بددلی سے کام کریں گے اور آؤٹ پٹ آپ کی آرگنائزیشن کی بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش نہیں ہوگا اگر آپ نے لوگوں کو ناراض کر دیا. شام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.